جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. الحمدللہ کئی ہفتوں سے مجلس میں کتاب چل رہی ہے شرح الصدور فی احوال القبور، کہ ہمارے سینے منشرح ہو جائیں ان باتوں پر جو قبر کے اندر پیش آنے والی ہیں. قبر ایک زندگی ہے، دو زندگی ہیں، ایک عالم دنیا یہ پہلی زندگی ہے، اور ایک عالم برزخ یہ دوسری زندگی ہے، اور ایک تیسری زندگی وہ عالم آخرت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. عالم دنیا ختم ہو جائے گی، عالم برزخ ختم ہو جائے گی، اور عالم آخرت وہ باقی رہے گی. تو اس لیے عالم دنیا کے اندر رہ کر علم میں، ذکر میں، تبلیغ میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور قبر کے اندر پھر سکون اور اطمینان، راحت اور آرام. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، مدتوں سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. پھر آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی، خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. فرمایا مردہ اپنے غسل دینے اور کفن پہنانے والے کو پہچانتا ہے، اور جنازہ لے جاتے وقت جو کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو سنتا ہے، اور فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پہچانتی ہے غسل دینے والے کو، اور کفن پہنانے والے کو، اور لحد میں اتارنے والے کو. اور ایسی ہی روایت ہے مجاہد اور عبد الرحمن اور عمرو بن دینار سے. بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میت مرتی ہے تو اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور غسل اور کفن دیتے وقت جو کچھ کرتے ہیں وہ سب دیکھتی ہے. اگر اس کو بات کرنے کی طاقت ہوتی تو لوگوں کو رونے اور چلانے سے منع کرتی. عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روح فرشتے کے ہاتھ میں رہتی ہے. جب جنازہ لے جاتے ہیں تو فرشتہ بھی ساتھ چلتا ہے. جب کوئی میت کی بھلائی بیان کرتا ہے تو فرشتہ میت سے کہتا ہے سنو جو کچھ تمہارے بارے میں کہتے ہیں. جب لحد میں رکھ کر مٹی ڈالتے ہیں تو فرشتہ روح کو قبر میں ڈالتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر میں جب کفار قتل کر کے کنویں میں ڈالے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر پکارا کہ اے فلاں ابن فلاں، پروردگار نے جو وعدہ تم سے کیا تھا اس کو تم نے سچ دیکھا یا نہیں؟ ہم سے تو جو وعدہ پروردگار نے کیا تھا اس کو سچ دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بدن میں روح نہیں ہے اس سے آپ کیوں کلام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بات میں کہتا ہوں اس کو تم سے زیادہ وہ سنتے ہیں، البتہ ان کو جواب دینے کی قدرت نہیں ہے. عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک عورت تھی، وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. جب وہ مر گئی تو لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ ہوئی. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کی طرف سے گزرے، پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ فلاں عورت کی قبر ہے. آپ نے پوچھا جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کو درست کیا اور سب لوگوں نے اس پر نماز پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے پوچھا تو نے کون سا عمل اچھا پایا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا کلام وہ سنے گی؟ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ وہ سنتی ہے. پھر عورت نے جواب دیا کہ مسجد کا جھاڑو دینا سبب عمل ہے، سب سے عمل افضل ہے. ہم نے سب سے افضل عمل مسجد میں جھاڑو دینے کو پایا. تو جب مسجد میں جھاڑو دینے کا عمل سب سے افضل ہو رہا ہے اور اس عورت کی اس پر بخشش ہو رہی ہے، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، جب مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، جب مسجد میں علم حاصل کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا، تبلیغ کی جائے گی، نبی اور رسولوں پیغمبروں کے واقعات سنے سنائے جائیں گے، مجالس علم و ذکر قائم ہوں گی، تو کیا درجے بلند ہوں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے کو اپنے گردن پر لے جاتے ہیں تو مردہ اگر نیک ہے تو کہتا ہے مجھ کو جلدی لے چلو، اور اگر نیک کار نہیں ہے تو کہتا ہے ہائے خرابی، مجھ کو کہاں لے جاتے ہو، مجھ کو
کہاں لے جاتے ہو؟ اس کی آواز کل چیزیں سنتی ہیں سوائے جن اور انسان کے، اگر انسان اس کی آواز سنتا تو چیخ مارتا۔ اب بلاتے چلو مسجد میں، بھائی مجھے کہاں لے جا رہے ہو مسجد میں؟ چلو تعلیم میں، اجی مجھے کہاں لے جا رہے ہیں تعلیم میں؟ چلو گشت میں، اجی مجھے کہاں لے جا رہے ہیں گشت میں؟ چلو ذکر کی مجلس میں، اجی مجھے کہاں لے جا رہے ہو ذکر کی مجلس میں؟ چلو علم کی مجلس میں، اجی مجھے کہاں لے جا رہے ہو علم کی ذکر کی تبلیغ کی مجلس میں؟ تو وہ یہاں آنے سے بھی گھبراتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اور جب وہاں عذاب کی طرف لے جایا جائے گا تب بھی بھاگے گا کہ مجھے وہاں کہاں لے جا رہے ہیں، جب میں نے علم حاصل کیا نہیں، جب میں نے ذکر حاصل کیا نہیں، جب میں نے تبلیغ کی نہیں، اب وہاں جا کر تو عذاب ہی عذاب ہوگا، پکڑ ہی پکڑ ہوگی، مجھے کہاں لے جا رہے؟ چلو تبلیغ میں، چلو علم میں، چلو ذکر میں، چلو چلو۔ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے علم کے حلقے میں، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے عمل کے حلقے میں، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے ذکر کی تبلیغ کے حلقے میں، تو ایسے ہی تیزی کے ساتھ کہے گا لو چلو مجھے لے کر جلدی قبر میں، وہاں مجھے علم کے حلقے کا ثواب ملے گا، وہاں مجھے ذکر کے حلقے کا ثواب ملے گا، وہاں مجھے تبلیغ کے حلقے کا ثواب ملے گا۔ سنت اور شریعت پر جو میں نے تن من دھن قربان کیا ہے، آج اس کے انعام کے ملنے کا موقع ہے، تو مجھے جلدی لے کے چلو۔ تو خیر کی طرف جو جلدی چل رہا ہے تو وہ قبر کی طرف بھی جلدی چلے گا اور کہے گا مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک کار نہیں ہے تو کہتا ہے ہائے خرابی مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ اس کی آواز کل چیزیں سنتی ہیں سوائے جن اور انسان کے، اگر انسان اس کی آواز سنتا تو چیخ مارتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو تیزی سے لے چلو، اگر وہ نیک ہے تو نیکی کی طرف جلد پہنچا دو، اور اگر نیک نہیں ہے تو اپنی گردن کا بوجھ ہلکا کر دو۔ ابو بکر مزنی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مومن جلد لے جانے سے خوش ہوتا ہے، مومن جلد لے جانے سے خوش ہوتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات۔ ابھی ہم لوگ جماعت میں گئے، علماء سے ملاقاتیں ہوئی، تو ان سے کیا بات کریں علماء سے، تو میں نے ان سے شروع میں یہی بات کی جہاں بھی ملاقات کے لیے گئے، میں نے کہا تبلیغ میں، دعوت میں، راہ خدا میں بہت ساری آیتوں پر عمل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ زور دکھانے والوں کو یہاں زور دکھانے چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو یہاں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا تبلیغ میں، دعوت میں ان آیتوں پر عمل ہوتا ہے کہ جی چلو جماعت میں، بھائی جاؤں گا، بھائی ابھی چلو، بھائی چلو نماز میں کہ پڑھوں گا، بھائی ابھی پڑھ لو، اجی صبح سے شروع کروں گا، جمعے سے شروع، بھائی صبح نہیں ابھی کر دو۔ تو تبلیغ میں کہا جائے ابھی کرو، وہ کہے کل کو کروں گا، پرسوں کروں گا، کل پرسوں نہیں، ابھی کرو، آج سے شروع کر دو، آج سے، ابھی سے، نقد یہیں سے۔ تو یہ عمل ہوتا ہے۔ تو مومن جلدی کرتا ہے نیک کاموں کے اندر، مومن جلدی کرتا ہے نیک کاموں کے اندر۔ یہ نہیں کہ وہی مجلس ہوگی، ابھی تو وہاں قرآن پڑھا جائے گا، ابھی تو وہاں نعت ہوگی، جب وہاں ذکر شروع ہوگا تب ہم وہاں پہنچ جائیں گے، نہیں، جلدی کرو پہنچنے میں۔ فرمایا مومن جلد لے جانے سے خوش ہوتا ہے۔ اور ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میت کو جلد قبر میں پہنچانا میت کی کرامت ہے، میت کو جلد قبر میں پہنچانا میت کی کرامت ہے، اس کا اکرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کو چار پائی پر رکھ کر 3 قدم لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے میرے بھائیو، اے میرے لے جانے والو، تم خبردار رہنا، دنیا تم کو دھوکہ نہ دے جیسا مجھ کو دھوکہ دیا، اور زمانہ تم کو کھیل کود میں مشغول نہ کرے جیسا مجھ کو مشغول کر دیا۔ میں نے جو کچھ جمع کیا اس کو ورثاؤں کے واسطے چھوڑا، اور اللہ قیامت کے دن مجھ سے ذرے ذرے کا حساب لے گا، تم لوگ بھی میرے بعد آؤ گے۔ اس روایت کو ابن ابی الدنیا نے کتاب القبور میں لکھا ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مردہ میت یہ کہہ کر جاتا ہے کہ بھائی تیاری کر کر آؤ، تیاری کر کر آؤ، تیاری کر کر آؤ گے تو یہاں فائدہ ہوگا، بغیر تیاری کے آؤ گے تو یہاں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالموت واعظا، نصیحت اور بیان کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کو 4 پائی پر رکھ کر 3 قدم لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے میرے بھائیو، اے میرے لے جانے والو، تم خبردار رہنا، تم دنیا تم کو دھوکہ نہ دے جیسا مجھ کو دھوکہ دیا۔
اور زمانہ تم کو کھیل کود میں مشغول نہ کرے جیسا مجھ کو مشغول کر دیا۔ میں نے جو کچھ جمع کیا اس کو ورثاؤں کے واسطے چھوڑا، اور اللہ قیامت کے دن مجھ سے ذرے ذرے کا حساب لے گا، تم لوگ بھی میرے بعد آؤ گے۔ اس روایت کو ابن ابی دنیا نے کتاب القبور میں لکھا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد پیغمبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر نے پروردگار سے سوال کیا، الہی جو شخص جنازے کے ساتھ چلے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ حکم ہوا داؤد یہ ثواب ملے گا کہ وہ مرے گا تو میرے ملائکہ اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت نازل کروں گا۔ اور ایسی ہی روایت ہے ابو خلد سے بھی، یعنی ہم دوسروں کے جنازوں میں چلیں گے تو کوئی ہمارے جنازے میں بھی چلے گا۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے جنازے کے آگے آگے چلتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے آخرت کے واسطے کیا عمل کیا ہے، اس نے آخرت کے واسطے کیا عمل کیا ہے، اور آدمی یہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا میراث چھوڑی ہے، اس نے کیا میراث چھوڑی ہے۔ وہ دنیا دار ہیں، وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، فرشتے آخرت والے وہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ آخرت میں جا رہا ہے، وہاں کیا ہے اس کے لیے، یہاں تو بہت پلاٹ ہے، یہاں تو بہت بلڈنگ ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، لیکن بلڈنگ اور فیکٹری کو کیا ہوگا قبر میں؟ آگے بھی کچھ ہے نہیں اس کے پاس، اگر کچھ ہے تو مزے ہی مزے ہیں، اگر آگے اس نے کچھ نہیں بھیجا تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو آگے بھیجنے کا موقع یہ ہے۔ میں بار بار آج کل ملاقاتوں میں، گشتوں میں، بیانوں میں عرض کر رہا، اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے کل قیامت میں، آخرت میں اس کے اعمال کے بقدر ہوں گے، جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اتنے درجے وہاں زیادہ ہوں گے۔ تبلیغ میں لگنے کا مقصد اور خانقاہ میں آنے کا مقصد اور مدرسے میں لگنے کا مقصد صرف اور صرف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں، ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں، مدرسے کا عمل بھی ہمارے پاس ہو اور خانقاہ کا عمل بھی ہمارے پاس ہو اور تبلیغ کا عمل بھی ہمارے پاس ہو، اور اللہ توفیق دے تو تصنیف و تالیف کا عمل بھی ہمارے پاس ہو، کتابیں لکھنے پڑھنے سننے کا عمل بھی ہمارے پاس ہو۔ دین کا ہر عمل وہ ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کے اندر وہ اعمال زندہ ہونے چاہیے۔ یہ اعمال کا ذخیرہ جتنا ہمارے پاس ہوگا اتنے ہی درجے کل قیامت میں، آخرت میں، میدان حشر میں، جنت میں ہمارے بلند ہوں گے۔ اور یہاں عمل کے اندر کمی آ گئی، کمزوری آ گئی تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہوگا ہی، جنت میں جا کر بھی آدمی افسوس اور احساس کرے گا۔ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، جنتی جنت میں جا کر افسوس کریں گے، احساس کریں گے ان اوقات کا جو خدا کی یاد اور اس کے نام اور اس کے کام کے بغیر گزر گئی ہوگی، کیونکہ وہاں جس کو جو درجہ مل گیا بس وہ اسی درجے میں ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں موقع ہے کہ 12 تسبیح پڑھو، یہاں موقع ہے 24 تسبیح پڑھو، یہاں موقع ہے 3 تسبیح پڑھو، یہاں موقع ہے 6 تسبیح پڑھو، یہاں موقع ہے ہر دن رات صبح و شام اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، وہاں درجے بلند ہو جائیں گے۔ ورنہ وہاں جا کر دیکھے گا ایک سبحان اللہ کا ثواب اتنا مل رہا ہے، اتنا مل رہا ہے کہ آدمی اس پر افسوس کرے گا، کاش میں اور سبحان اللہ کہہ لیتا اور الحمدللہ کہہ لیتا اور اللہ اکبر کہہ لیتا، تو اب وہ افسوس اور احساس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں، بار بار علم کی مجلسیں قائم کریں گے، بار بار ذکر کی مجلسیں قائم کریں گے، بار بار دعوت کی مجلسیں، آخرت کی مجلسیں قائم کریں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں گزرو تو خوب چرو۔ وما ریاض الجنہ، حضرت جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا حلق العلم، علم کے حلقے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا المساجد، مسجدیں ہیں۔ اب مسجدوں میں علم کا حلقہ بھی قائم ہو گیا۔ ابھی کتاب پڑھی گئی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو برسوں پہلے انہوں نے لکھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہ روایتیں بیان کی، تو علم کی مجلس بھی قائم ہو گئی اور اب دعوت کی، تبلیغ کی مجلس قائم ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، علم کی طرف، ذکر کی طرف، تبلیغ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ذکر کا حلقہ لگے گا، تو ایک مسجد میں سارے اعمال ہو گئے، علم کا حلقہ بھی قائم ہو گیا۔ قرآن شریف آج الحمدللہ
پڑھا بھی گیا اور سنا بھی گیا اور سیکھا بھی گیا اور سکھایا بھی گیا۔ قرآن مقدس کا آج الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پڑھی گئی، جن کی برکت سے ہمیں مدرسہ ملا، جن کی برکت سے ہمیں خانقاہ ملی، جن کی برکت سے ہمیں دعوت ملی، جن کی برکت سے ہمیں یہ مساجد ملی، روشنی بھی ملی، راستہ بھی ملا۔ آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، خدا بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا، اس لیے ان پر درود و سلام بھی پڑھا گیا۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ الا اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ہے، اور 1 تسبیح اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہمیں اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں لا کر سارے عالم میں اس کو پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ علماء نے لکھا اللہ کے ساتھ مجلس میں ایک مرتبہ جل جلالہ کہنا واجب ہے، جس طرح مجلس میں ایک مرتبہ درود واجب ہے، ایسے ہی اللہ کے نام کے ساتھ تعظیمی جملہ اللہ تعالی، اللہ جل شانہ، اللہم نوالہ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا۔ اور علماء نے فرمایا کہ ذکر ایسے کرو گویا ہماری 2 زبانیں ہیں، ایک منہ میں ہے اور ایک دل میں ہے، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور صرف ہم یاد نہیں کر رہے، آسمان زمین، چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہوا سب ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے وہاں، لکھنؤ مشورہ ہے پورے صوبے یو پی کا، تو اس میں انشاءاللہ پیر کو ہم لوگ جائیں گے، پیر منگل بدھ وہاں مشورہ ہوگا، اس لیے آئندہ مجلس بدھ کو قائم نہیں ہوگی، البتہ اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ مجلس علم و ذکر بدھ کو قائم ہوگی، لیکن وہ مجلس علم و ذکر قائم ہوگی عشاء کے بعد، اس لیے کہ الحمدللہ یہاں ہماری مسجد میں شیر علی میں 2012 سے ابھی 2024 تک قرآن مقدس ترجمے کے ساتھ پڑھا گیا، سنا گیا، الحمدللہ 12 سال میں وہ مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ 11 شوال کو اب اس کی دعا ہوگی انشاءاللہ، یہ بدھ آ رہا ہے، اس سے اگلے بدھ کو 5 جون کو انشاءاللہ مجلس علم و ذکر عشاء کے بعد قائم ہوگی۔ عشاء سب حضرات یہیں پڑھیں اور سب لوگوں کو بھی دعوت دیں، انشاءاللہ اکابر علماء کرام اور مشائخ اعظام بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ آئندہ مجلس بدھ کو قائم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں کا سفر ہے لکھنؤ مشورہ، اور اس سے اگلے ہفتے 5 جون کو انشاءاللہ عشاء کے بعد مجلس قائم ہوگی، اور وہ کلام پاک جو یہاں الحمدللہ ترجمے کے ساتھ مکمل ہوا اس کی انشاءاللہ دعا ہوگی، اکابر علماء تشریف لائیں گے 5 جون بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد۔ تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں تاکہ سب کے سب یہاں آ کر اکابر علماء مشائخ کے علمی فیضان سے اپنے آپ کو مستفیض کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
الله إلا 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 الله 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 والله 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 الله 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 والله 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 الله